اکثر انسان اپنی خواہشات اور تمناؤں کے لیے ہر ممکن کوشش کر لیتا ہے، یہاں تک کہ پسندیدہ چیزوں کے حصول کی بے قراری اسے تہجد کے بے حساب سجدوں تک لے جاتی ہے، مگر کوئی چارہ گری اسے ممکن دکھائی نہیں دیتی۔ تو یاد رکھو، انسان کی عقل ہر چیز کو اپنی طاقت کے مطابق ہی جانتی ہے، اس لیے ممکن اور ناممکن کا گمان رکھتی ہے۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ اللہ تمہاری بے شمار دعاؤں کا جواب کیوں نہیں دے رہا، تو ان دو باتوں کو ضرور جان لو۔ دیکھو، اگر تم ذرا غور کرو تو دنیاوی فائدے ہوں یا نقصان، دونوں ہی کے تقاضے تمہیں دو مختلف سمتوں میں کھینچتے ہیں۔ بلا شبہ غلط اور صحیح کے اس سفر میں تم اپنے اختیار اور قوت سے جس جانب بھی چاہو کھینچتے چلے جاؤ گے، مگر یاد رکھو، اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں زبردستی کسی طرف دھکیل دے۔ خوب جان لو، اس رحمان کے وعدے ہوں یا اس کی وحی، ہر بار جیسے کہ تیسا سچ نکلتی ہے، جبکہ شیطان کے دلائے ہوئے بھروسے ہمیشہ ہی جھوٹے ثابت ہوئے ہیں۔ وہ تو تمہیں خوشنما جال کے فریب میں پھنسا کر اس لیے بہکاتا ہے کہ تم اس رحمان کی رحیمی کے ہر فیض سے محروم کر دیے جاؤ، اور خالی ہاتھوں کی یہ بے بسی تمہیں مایوسی کی ان گہری کھائیوں میں گرا دے جہاں تمہیں کچھ دکھائی نہ دے۔ قرآن کی ایک آیت تم پر حقیقت کے وہ دریچے کھول رہی ہے جنہیں تم نے اپنی نادانی میں بند کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو ایک حق کے ساتھ قائم کیا، اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچ تھے، اور میں نے جتنے وعدے تم سے کیے تھے ان میں کوئی پورا نہ کیا۔ میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں تو صرف اپنی راہ کی طرف تمہیں دعوت دیتا تھا، اور تم نے میری دعوت قبول کر لی۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور تم لوگوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے روشنی کے لیے آگ جلائی، مگر پروانے ہیں کہ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں جلنے کے لیے، وہ پروانے ہیں کہ ایک نہیں چلنے دیتے۔ ایسا ہی حال میرا ہے کہ میں تمہیں دامن پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں، اور تم ہو کہ آگ میں گرتے پڑتے ہو۔ اگر تم روح کی دائمی راحتوں کو پانا چاہتے ہو تو اسے اللہ کی رضا میں ڈھال دو۔ جانتے ہو، اللہ کو بڑا پیار آتا ہے اس سجدے میں گرے ہوئے سر پر جو اپنی بھیگی آواز میں کہتا ہے، اے اللہ، میں حاضر ہوں۔ یقین اور توکل کا یہ اظہار تمہاری تمام زمینی مشکلوں کو رائی کے دانے کے برابر کر کے زمین و آسمان کی بہترین عطائیں تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تم سے ناراض ہے کہ تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا، تو سنو، وہ مہربان تمہاری آنکھ سے گرے ہر آنسو کا حساب رکھتا ہے۔ وہ صاحب کمال اور مشکل کشا کئی نامکمل حسرتوں کی ڈوریوں میں الجھا کر تمہیں اپنے قریب لاتا ہی اس لیے ہے کہ جب تم اس ناپیدا کنار دنیا میں ڈوبنے لگو، جب تمہاری زندگی کی کشتی ہچکولے کھاتی تباہی کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف ٹھلکنے لگے، تو تم اس وقت اپنی خوش گمانیوں کا راستہ اللہ سے جوڑ کر اس کی محبت میں ڈوب جاؤ۔ یاد رکھو، زمین پر جنت کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے اللہ کی محبت۔ قرآن مجید میں اللہ خود فرماتا ہے، اور وہی تو ہے جس نے اپنی مدد اور مومنوں کے ذریعے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل آپس میں جوڑ دیے۔ تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان کے دل نہ جوڑ سکتے، مگر وہ اللہ ہی ہے جس نے ان کے دل جوڑ دیے۔ یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے، جو خدا تم پر زندگی کے اسباب و وسائل کا بے حساب فیضان کر رہا ہے، جو تمہارے قصوروں کے باوجود تمہیں بار بار بخش دیتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تم کچھ مانگو اور وہ تمہیں عطا نہ کرے؟ میرا رب خود فرماتا ہے، اے محمد، ان سے پوچھو کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان، جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا؟ تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پلٹ جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص جیسا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا اور وہ حیران و سرگرداں پھر رہا ہو؟ یاد رکھو، اللہ کے جو وعدے اہل ایمان کے لیے ہیں وہ انہیں پہنچ کر ہی رہتے ہیں، اگرچہ کچھ وقت لگے، مگر تم بس اتنا یاد رکھو کہ جو اللہ سے گفتگو کے سلیقے جانتے ہیں، وہ مہربان ان کی ٹوٹی امیدوں کے تانے بانے پھر سے جوڑ کر ان کی زندگی کے قرینے بدل دیتا ہے۔ اور وہ وقت دور نہیں جب تم پر تمہارے رب کی عطا اور بخشش کی وہ بارش ہوگی
کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔